میں منظور پشتین کی ہر چیز کی حمایت کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیچارے کو مس یوز کیا. راؤ انور زرداری کا بیٹا ہے. جی بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اس افغانستان والی گفتگو میں آپ نے BLA کا ذکر کیا, باقی آپ نے کچھ تنظیموں کا ذکر کیا. ایک تنظیم جو ہے پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ عروج پر جا رہی ہے, پختون تحفظ موومنٹ. مجھے بتائیے گا کہ بطور سیاسی رہنما آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی موومنٹس کیوں شروع ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اس طرح کی موومنٹس میں لوگ آتے ہیں جن کے ذہن میں ایک لاوا ابل رہا ہوتا ہے, جو بچپن سے آپ سنتے ہیں کہ پٹھان پہ لطیفے بنائے جاتے تھے, اور وہ جب آپ 12 بندوں کو فارورڈ نہیں کرتے تھے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی. اس طرح کے میسیجز ہوتے تھے. ایک بندے نے خواب دیکھا, خان نے یہ کر دیا, فارورڈ نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے. اب خان کو ہم خان کے سامنے لطیفے سناتے تھے, خان سنتا رہتا تھا. جو پٹھان تھا اس کے ذہن میں لاوا ابل رہا تھا, اسے کسی منظور کی تلاش تھی, وہ باہر نکل آیا. آپ سمجھ گئے, وہ لاوا پھٹ کے باہر آ گیا. بٹ ہی واز مس یوزڈ بائی گل علی اسماعیل. گل علی اسماعیل از جسٹ ا پارٹ, مس یوزڈ بائی محسن داؤد اینڈ علی وزیر as well. علی وزیر بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں؟ نو ڈاؤٹ اس کے خاندان کے 16 بندے شہید ہوئے کولیٹرل ڈیمیج میں. میں اس کا دکھ کو, درد کو سمجھتا ہوں. گومل کے اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ, مجھے جہاں تک علم میں تھوڑا سا ایک آپ کو ایگزامپل دیکھیں. PTM بنی تھی راؤ انوار کے خلاف, اس وقت وہ کریٹ ہوئی, اور بہت زیادہ مقاصد ہوں گے, لیکن وہ بنی راؤ انوار کے خلاف. راؤ انور زرداری کا بیٹا ہے, اور PTM کے حمایت یافتہ 2 بندے MNA بن گئے, محسن داوڑ اور علی وزیر, اور وہ جا کے زرداری کی گود میں بیٹھ گئے. اسی طرح وہ تھے نا. تو سر منظور پشتین غریب استعمال ہوا. منظور پشتین کو جلسے میں بلا دیتا ہے اسفندیار ولی, اور وہ میلو بلا دیتا ہے. تقریر کر کے منظور پشتین گھر واپس چلا جاتا ہے. جو پٹھان آیا ہوتا ہے اس نے ووٹ کسی کو تو دینا, وہ میلو ووٹ لے لیتا ہے. آپ سمجھ گئے کانسیپٹ کو. وہاں محمود خان اچکزئی منظور پشتین کو بلا لیتا ہے, جس طرح ہمارے علاقوں میں نا بڑے بڑے سیاستدان کسی دور میں نا علماء کو بلایا کرتے تھے. 2000 روپے دے دیا, جی مولوی صاحب تقریر کرو. مولوی تقریر کر کے چلے جاتے, اس سے الیکشن تو لڑنا نہیں ہوتا تھا, اس کا جو مذہبی ووٹ تھا وہ نون لیگ لے جاتی تھی. آپ سمجھ گئے اس کانسیپٹ کو. اسی طریقے سے PK میپ کا جو اچکزئی ہے نا, یہ جلسے کرواتا ہے پشتون بیلٹ میں, پشین میں, زیارت میں, اور ان علاقوں میں, کوئٹہ میں بھی, قلعہ سیف اللہ میں بھی. منظور آ کے خطاب کرتا ہے, اچکزئی کے 100 بندے ہوتے ہیں, منظور کے 10,000 ہوتے ہیں. وہ چل کر کے واپس چلا جاتا ہے. اچکزئی 10 سیٹیں لے لیتا ہے. 10 سیٹیں لے کے گورنر اچکزئی کا ہوگا, اور حکومت میں وزیر اعلیٰ کے علاوہ جو 10 وزیر ہوں گے تو 8 وزیر اچکزئی کے ہوں گے, اور اچکزئی مزے کرے گا. اور پھر جب وہ اپوزیشن میں جائے گا تو بولے گا میں ناراض پشتون ہوں, دوسرے بولیں گے ہم ناراض بلوچ ہیں. BAP بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی جتنے بھی وہاں کے بلوچ نیشنلسٹ ہیں, ان میں فرق میں آپ کو آج بتا دوں, شاید میرے فوجی بھائی ناراض ہو جائیں. ان میں فرق یہی ہے کہ BAP والے صبح جاتے ہیں سیکٹر کمانڈر کے پاس چائے پینے, اور باقی جتنے بھی بلوچ قوم پرست ہیں یہ رات کو جاتے ہیں. اس عوام میں سب ننگے ہیں. یہ صرف عوام کو لگایا ہوا پشتون رائٹس, بلوچ رائٹس, انہی کی تو حکومت ہے. مجھے بتایا نا, سارا بلوچستان تو آج بھی حکومت کر رہا ہے, سارا KPK تو آج بھی حکومت کر رہا ہے. یہی تو حکومت میرے ساری زندگی. یا اپوزیشن میں تو بلوچستان کی پارٹیاں کبھی رہی نہیں ہیں. ہمیشہ دیکھیں 3.5 سال PTI کی گورنمنٹ تھی تو بلوچستان عوامی پارٹی حکومت میں, شاہ زین بگٹی صاحب کی پارٹی حکومت میں, مینگل صاحب کی پارٹی حکومت میں, اس کی حکومت گری, نواز شریف کی 1.5 سال حکومت آئی, یہ جماعتیں پھر حکومت میں, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, یہ جماعتیں پھر حکومت میں. یہ تو ہمیشہ سے رہی ہے. پھر بھی بلوچوں کو پشتونوں کو حق نہیں مل رہا, تو بھائی ان سے پوچھو نا. آپ مجھے بتائیے گا کہ اسی سوال سے ہی آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لاوا جو ہے وہ آتا ہے ان میں, اور اس کی وجہ سے ان کی چیزیں ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ جب کسی کے گھر سے کسی کو اٹھایا جاتا ہے, جس طرح مثلا پرسنس کا ایشو ہے, منظور پشتین نے بھی اپنے جو میں منظور پشتین کی ہر چیز کی حمایت کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیچارے کو مس یوز کیا. میں یہ نہیں کہتا. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ان کے ایشوز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سالو ہو سکتے. میں کور ہیڈ کوارٹر میں گیا آج سے 4 سال پہلے, اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلایا کور کمانڈر نے, وہ شاہین صاحب تھے یا کون تھے اس دور میں, آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم. تو پورے فاٹا سے بھی آئے, KP سے بھی آئے, PTM کے بھی لوگ آئے. تو آئی واز دا اونلی ون فرام پنجاب, جسے اس لیے بلایا گیا کہ یار تم پشتون میٹرز کو جانتے ہو, آپ لوگ رائے دیں. عموماً یہ باتیں نہیں ہوتی, آپ آؤٹ کرتے ہو, ان ہاؤس سیمینار ہوتا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے.
میں نے انہیں کہا جی نمبر 1 آپ یہ کریں کہ جہاں آپ کی آرمی ڈپلائڈ ہے ایف سی کو ڈپلوائے کریں, لوکل پٹھان ڈپلوائے کریں. اسے پتہ ہے کسی پٹھان سے کس طرح بات کرنی ہے, اسے پتہ ہے رسم و رواج کیا ہے, ثقافت کیا ہے. سندھ کے پنجاب کے بندے کو نہیں پتہ پٹھان کو آپ کہنا ہے, تم کہنا ہے, جناب کہنا ہے, کیا کہنا ہے. آپ چوکیوں پہ کھڑے ہو کے تم کی جگہ آپ کہہ دو نا, آپ کے آدھے مسائل حل ہیں. دوسرا میں نے کہا خواتین کو انرول کریں پولیس میں اور ایف سی میں. ایک پٹھان عورت کو پھر عورت ہی چیک کرے گی, کوئی یہ نہیں کہے گا تم برقع اتار کے منہ سے دکھاؤ کہ تم مرد ہو یا عورت ہو, دہشت گرد ہو کہ نہیں ہے. اس کے لیے عورت رکھے وہاں پہ. اور یہ چیزیں ہوئی اور بڑا واضح فرق نظر آئے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں رویے سے, دہشت گرد بنتے نہیں ہیں, ہمارے رویے دہشت گرد بناتے ہیں. جی ایم سید واز ناٹ اینٹی پاکستان, مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھا. کیوں جی ایس ایم قومی محاذ بنا؟ الطاف حسین کے باپ دادا سارے قربان ہوئے تھے پاکستان کے لیے, کیوں اینٹی اسٹیٹ بنا؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ, جس طرح ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو سینے سے لگا دیا تھا, کرنل جوزف کو سینے سے لگا دیا تھا, اس طرح اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ, پاکستان ترقی کرے گا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ مجھے جلسے سے پہلے